میری اب گزارش ہوگی محسن داوڑ صاحب سے مختصر کچھ اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کا کہ انہوں نے دعوت دی. چھوٹے صوبوں کے مسائل کے بارے میں تقریباً کافی تفصیل سے باتیں کی مقررین نے، لیکن میرے خیال میں جو بنیادی، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی اس پورے بحث کو سمیٹ سکوں، لیکن میرے خیال میں بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے آئینی ڈھانچے کا ہے. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے میرے خیال میں وہی فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، اور یہ وہی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے جس طرح خٹک صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ بنگال کی آبادی ہم سے زیادہ تھی اور وہ اس کو پھر مار مار کر یہاں سے بگا دیا گیا. لیکن یہ اسی پاکستان میں جب سن 62 میں آئین بن رہا تھا تو اس وقت پیریٹی سسٹم لایا گیا. بنگال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیریٹی سسٹم لایا گیا کہ بھائی دونوں کی نمائندگی برابر ہوگی، حالانکہ بنگال کی نمائندگی زیادہ تھی. تو میرے خیال میں جب تک اسی پیمانے پر اور اسی فارمولے پر ہم پاکستان میں ایک نیا آئینی ڈھانچہ، اور جس سوشل کانٹریکٹ کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، میرے خیال میں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جس کی بنیاد ہی اس پر ہو کہ جو ہمارا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو ہی ہم نے ریوائیو کرنا ہے. میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر پنجاب میں ہماری اتنی اکثریت ہے کہ ایک سیاسی جماعت پنجاب میں اکثریت لے کر آ جاتی ہے، وہ حکومت پہ قابض ہو جاتی ہے، حکومت ان کی ہوتی ہے. پیریفریز میں جو ہو رہا ہو، بلوچستان میں جو ہو رہا ہو، ایکس فاٹا کی جو منظور پشتین نے جو منظر کشی کی، باقی علاقوں میں جو ہو رہا ہو، مین سٹریم پاکستان جس کو کہتے ہیں پنجاب، ان کے میرے خیال میں حاکموں کو اور پاکستان کے حاکموں کو ان کے صحت پر کوئی اثر اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہماری ووٹ کی ساری اکثریت بھی اگر وہ کھو دے تو ان کی وہ عددی اکثریت وہ برقرار رہتی ہے. تو یہ بنیادی ہمارے چھوٹے صوبوں کا مسئلہ جو یہ ہے کہ یہ جو آئینی، میں کہتا ہوں کہ مثال پاکستان کے فیڈریشن میں یہ آئینی سکم ہے، اور یہ سکم جب تک دور نہیں ہوگا میرے خیال میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے مسائل ایک ان کے شاید شکل اشکال بدلتے رہیں لیکن یہ مسائل اپنی جگہ برقرار رہیں گے. اب دیکھیں نا، اگر ہمارے یہاں انسرجنسی آتی ہے تو اتنے لارج سکیل وہاں پر آپریشنز آتے ہیں، 70,000 کے قریب، اس میں پھر لوگوں کی جانبیں ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل اگر پنجاب میں اٹھتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہی میں اگر ایک تحریک اٹھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرتی ہے اور راستے میں وہ پولیس والوں کو بھی مارتی ہے اور وہ بسوں کو بھی جلاتی ہے، تو ان کے خلاف رویہ اور ان کے خلاف رد عمل پھر بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ اس لیے مختلف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو جرنیل ہے یا پاکستان کی جو جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایون سیاسی قیادت بھی، وہ پنجاب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. they cannot afford کہ وہ پنجاب کو ناراض کرے یا پنجاب میں کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن یا کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے پبلک سینٹیمنٹس کو کوئی ٹھیس پہنچے. یہی وجہ ہے کہ سعد رضوی کی ضمانت تو راتوں ہاتھ ہو جاتی ہے اور علی وزیر کا 5 مہینے تک اس کی سپریم کورٹ میں تاریخ بھی نہیں نکلتی. یہ مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ وہ چونکہ علی وزیر کا تعلق ایک پیریفری سے ہے، اور یہاں پر جو پرابلم تھی وہ، اور یہ مسئلہ جتنے بھی پیریفریز ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان کی یہاں پر بابا جان نے بات کی، ہمارے پختونخوا یا ایکس فاٹا، یہ جتنے بھی پیریفریز ہیں، یہ ان سب سے یہ رویہ میرے خیال میں یہ بدلنے والا ہے نہیں جب تک ہم پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں یہ تبدیلی نہیں لائیں گے. یہاں پر خٹک صاحب نے 7th NFC ایوارڈ کی طرف اشارہ کیا. بالکل وہ ایک پہلا قدم تھا، 18ویں ترمیم، اس کے بعد پھر 7th NFC ایوارڈ، وہ بالکل پہلا قدم تھا جب پہلی دفعہ پنجابی
پولیٹیشنز پنجابی سیاستدان ہمیں اپنا حق دینے پر راضی ہو گئے, لیکن المیہ پھر اب یہ ہے کہ وہ پنجابی سیاستدانوں کو تو ہم نے راضی کر لیا, 18ویں ترمیم پاس ہو گئی, صوبوں کو اپنے شیئر مل گئے, لیکن اب پنجابی جرنیل اس کو ماننے کو تیار نہیں. وہ جس طریقے سے 7 NFC ایوارڈ وہ مسلسل اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور یا پھر جس طریقے سے 18ویں ترمیم کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک صوبوں کو وہ اختیارات دے دیے گئے تھے. اب NFC ایوارڈ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ مثبت قدم تھا چھوٹے صوبوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں کافی بہتری لانے کی گنجائش ہے, اور ہمارا مطالبہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ جو 82% کو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ریسورس کی, یہ ابھی بھی 82% ہے. پہلے تو بہت تقریباً ابھی بھی 82% ہے, اور جتنے بھی ہم کمپیریٹیولی جتنے بھی فیڈریشنز ہم دیکھیں پوری ریجن میں, پوری دنیا میں, تو وہ ہمیں بالکل سلسلہ الٹا نظر آئے گا. ہندوستان میں میرے خیال میں آبادی کا تناسب ریسورس ڈسٹریبیوشن میں صرف 25% ہے, ارجنٹینا میں 65% ہے, برازیل میں 33% ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے میرے خیال میں. جب تک اس میں بھی ہم تبدیلی نہیں لائیں گے, وہ ہم اس طریقے سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ریسورس ڈسٹریبیوشن میں ہم انصاف نہیں کر پائیں گے. یہ میں وہ اچھا ساتھ ہی ساتھ NFC ایوارڈ میں اپنے جو ایکس فاٹا ہے, کیونکہ ہم بھی ایک عجیب قسم کی سچویشن میں مبتلا ہے. ہمیں مرج تو کر دیا گیا تھا, لیکن جو مرجر کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے کہ اس طریقے سے آپ کو اتنا شیئر ملے گا, اس وقت پرومس یہ ہوا تھا, ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 3% آپ کو فیڈرل ڈویژنل پول سے NFC میں آپ کو شیئر دیا جائے گا. حالانکہ ہمارا اپنا جو شیئر بنتا ہے, جو ایکس فاٹا کا شیئر بنتا ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جتنے بھی ہیں, 1-2 ساتھی جو ہمارے ہیں اس نے جس پر کام کیا ہے, ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ہمارا شیئر 5% سے بھی زیادہ بنتا ہے, 5% سے بھی زیادہ بنتا ہے. اچھا المیہ یہ ہے کہ بلاک ایلوکیشن فی الحال ہوتی ہے, پیسہ جاتا ہے. 2 سال پہلے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں وہ جو بریک ڈاؤن ہے جو پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, اس بریک ڈاؤن کو جب میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بیان کیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70-80 ارب روپے ہم نے لگائے ہیں, ان 70-80 ارب روپے میں 50 ارب روپے تو ڈیفنس میں گئے ہیں, اور وہ اپنے جو وہاں سے آپریشنز اور فلانا ڈنگرا اور تار لگانے کے جو پیسے ہیں وہ بھی ہمارے فاٹے کی ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اچھا اس کے بعد, اس تقریر کے بعد اب تک پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر کوئی بریک ڈاؤن نہیں دیا گیا کہ بھائی فاٹا میں جتنے لوکیشن ہوئی ہے یہ کس مد میں خرچ ہوئی ہے. ابھی تک اس کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, نہ مختلف کمیٹیوں میں جب ہم مانگتے ہیں, نہ پھر وہاں پر یہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اب ایک اور پچھلے دنوں ایک آرڈر نکلا تھا پروونشل گورنمنٹ کا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ فاٹا میں جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام ہوگا اس کی نگرانی کور کمانڈر پشاور کریں گے, اور اس میں اور تو اور FWO کے نمائندوں کو بھی اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. اب FWO ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر ہے, اور وہ ہمارے سرکاری جو فنڈ ہے ہمارے فاٹا کی, وہ اس کی ڈسٹریبیوشن میں بھی وہ شیئر ہولڈر ہے. میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے, میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ آرٹیکل 172 آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق 50% جو ہمارا آئل اینڈ گیس کا شیئر ہے, 50% جو ہمارا آئل اینڈ گیس کا شیئر ہے اس پہ صوبوں کے اختیارات ہیں, لیکن اس آئینی شک پر بھی حقیقتاً عمل نہیں ہو رہی. ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ نیٹ ہائیڈل کا جو ہمارا مسئلہ ہے, وہ جو AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمارا شیئر بنتا ہے وہ تو آپ رہنے ہی دیں, وہ جو انٹرم ایک ارینجمنٹ ہوئی ہے پختونخوا حکومت کی وفاقی حکومت کے ساتھ, وہ شیئر بھی نہیں دیا جا رہا. گیس سرپلس, خیبر پختونخوا گیس سرپلس صوبہ ہے, اور وہ پھر جب گیس کا پھر ٹیرف اور اس کی ڈسٹریبیوشن پھر وہ اس کے لیے پھر انہوں نے جو ویٹڈ ایوریج گیس کاسٹ آف گیس ہے, پھر چونکہ میں
50% سے زیادہ اور ہمارا تقریباً 40% سے زیادہ جو گیس میں پروڈیوس کرتا ہوں وہ سرپلس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا پانی کا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم پورا کا پورا یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس مد میں بھی ہمیں کوئی نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی کی آپ مثال دے لیں، پیٹرولیم لیوی اب ہم پیٹرول بھی 50% سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس پہ پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگتی، کیونکہ اس سے پھر تھوڑا بہت شیئر پر ہمیں بھی ملنا ہوتا ہے اس پر. یہ پیٹرولیم لیوی جس کو میرے خیال میں اس سال کی بجٹ میں وہ 610 ارب کے قریب ہے، اور اس میں ہمیں 1 روپے کا شیئر بھی اس میں نہیں ملتا. میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بہت سی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، آخر میں وہی بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ صوبوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آئینی ڈھانچے کو بدلنا ہوگا، ورنہ جس طریقے سے پاکستان کے جرنیل اس ملک کو چلا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی اس طرح نہیں چلے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ داوڑ صاحب.